الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران کا ہم آیت نمبر 6 سے 9 تک ذرا تفصیلی ہیں، باقی تو آپ نے 11 تک لکھا ہے، تو انشاءاللہ 11 تک چلے جائیں گے، پھر شاہد بھائی ہیں انشاءاللہ وہ مزید وضاحت کر لیں گے۔ هو الذی اللہ الذی، جواب شبہ، هو الذی یہاں سے جو 5 شبہات توحید پر وفد نجران 60 رکنی وفد نجران نے جو اللہ تعالیٰ کی توحید میں 5 شبہات ظاہر کیے تھے اور اپنے لیے شرک کا راستہ بنایا تھا، اس میں سے پہلے شبہ کا جواب اس آیت سے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، وہی ہے، انزل علیک الکتاب، جس نے آپ پر کتاب اتاری، یعنی قرآن مجید، من الکتاب، وہ ضمیر سے کتاب مراد ہے، بعض اس کتاب میں سے آیتیں ہیں محکمات، بالکل واضح، جس میں کسی قسم کا شک و شبہ ایک عام آدمی کو سنگل ٹائم آپ سمجھا دے بس وہ سمجھ جائے گا، اس کا ذہن ادھر ادھر نہیں جائے گا، بالکل واضح آیتیں محکمات، بالکل واضح۔ ہن ضمیر جمع مؤنث غائب ہے، یہ محکمات جو ہیں، ہن یہ محکمات ام الکتاب، کتاب کی اصل ہیں، قرآن کی اصل بنیاد اور اصول ان محکمات پر، ان واضح آیات پر مبنی ہے۔ یہ بات یہاں پر ختم ہوئی۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور اس کے علاوہ کچھ آیتیں متشابہات غیر واضح ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ذو معنی الفاظ ہیں، ذو مفہوم ہیں، جس کو آپ کسی کو ہر ایک اس کو سمجھتا نہیں ہے اور اس کو سمجھانا بھی مشکل پڑتا ہے۔ اب ان آیات کو جس کو سمجھنا مشکل ہے یا ہر ایک کی سمجھ سے بالا تر ہے، اس کو سمجھنے کا کرائٹیریا کیا ہے، ہمارے پاس ترازو کیا ہے کہ ہم آخر ان آیتوں کو سمجھے تو کیسے سمجھے، اس کے لیے کیا اصول ہے۔ تو فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، یہ متشابہات کے بارے میں اور اس وفد نجران کی طرف اشارہ ہے، اور قیامت تک لوگوں کے لیے ہے۔
فَأَمَّا الَّذِينَ، پس میں نے تو آپ پر قرآن اتارا، اس میں کچھ آیاتیں بالکل واضح ہیں جو اصول ہے قرآن کے اور زندگی کے، اور کچھ جو ہیں اس میں سے متشابہات ہے جو ہر ایک کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ اب یہ باتیں ہو گئی، تو اب کیا ہے، آگے دو گروہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں زیغن، کجروی ہو، ٹیڑھا پن ہو، نقص تلاش کرنا ہو، مخالفت برائے مخالفت ہو، فَيَتَّبِعُونَ، تو وہ پیروی کرنے لگتے ہیں، ما، ان آیاتوں کی، تشابہ منہ، جو متشابہ، یعنی جو غیر واضح آیات ہیں قرآن کے، ان کو لے کر آگے پروپیگنڈے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور عام لوگوں کی سمجھ سے بالا تر ہوتا ہے تو ان کا پروپیگنڈا عام لوگوں کو، سادہ لوگوں کو گھیر لیتا ہے۔ لیکن یہ کن کا کام ہے؟ قرآن کی متشابہات کا پیچھے کرنا۔ فی قلوبہم زیغ، اللہ نے وجہ بتا دیا کہ جو ایسے الفاظ، ایسے آیت کا پیچھا کرتے ہیں، ان کی دلوں میں اخلاص نہیں بلکہ عیب تلاش کرنا ہے قرآن میں۔ وما یعلم تعویلہ، اور نہیں جانتا تعویلہ، ان متشابہات کا اصل اور صحیح مقصد، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ والراسخون فی العلم، یہاں وقف لازم ہے، میم کا نشان ہے، اور یہاں وما یعلم تعویلہ الا اللہ، یہاں وقف کرنا واجب ہے کہ بالکل کٹ آف ہو جائے۔ والراسخون فی العلم، اس کے بعد دوسرا نیا جملہ شروع ہو رہا ہے کہ ان متشابہات کی تعریف سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جو علم کے حوالے سے مضبوط علم والے ہیں، راسخ ولیکن راسخ علم والے یعنی مضبوط علم، جو باریکیاں بھی جانتے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بھی، ہم ان متشابہات پر ایز اٹ از ایمان لائے ہیں، کل من عند ربنا، تمام کے تمام محکمات ہیں یا متشابہات ہیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ تو وما یعلم تعویلہ الا اللہ پر وقف، اور والراسخون فی العلم اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو پھر اس میں یہ بھی آ جائے گا کہ ان متشابہات کی تعویل اللہ کے سوا اور راسخون فی العلم کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو علم والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں شریک ہو جائیں گے۔ اس کی مثال عام طور پر ہم یہ دیتے ہیں، جس طرح آپ کسی کو کہے نا کہ چور چھوڑو مت پکڑو، چور چھوڑو مت پکڑو، تو سننے والا چور کو پکڑ لے گی، کیونکہ آپ نے مت پر وقف کر دیا۔ چور چھوڑو مت، یہاں آپ نے وقف کیا، پکڑو بعد میں کہا، تو سننے والے اس کو پکڑ لے۔ اور یہی جملہ اگر آپ نے کہا کہ چور چھوڑو مت پکڑو، جب آپ نے کہا کہ چور چھوڑو، چھوڑو پر آپ نے وقف کیا، اور مت پکڑو کے بعد آپ نے الگ جملہ کہہ دیا، تو وہ چور کو چھوڑ دیں گے۔ تو کتنا بڑا فرق ہو جائے گا وقف سے۔ چور چھوڑو مت پکڑو تو آزاد کر دیں گے، چور چھوڑو مت پکڑو تو لوگ پکڑ لیں گے۔ بعینی ہی وہی پوزیشن یہاں اس آیت میں ہے کہ وما یعلم تعویلہ الا اللہ، یہاں پر ہم نے وقف واجب کرنا ہے، یعنی یہاں وہ دائرے والا وقف نہیں ہے بلکہ میم ہے وقف لازم، اور وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ اور پھر والراسخون فی العلم، اس کے بعد بالکل نیا جملہ ہے کہ والراسخون فی العلم، وہ لوگ جو صحیح علم والے ہیں، مضبوط علم والے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بھی، ہم اس پر یقین لائے ہیں، کل من عند ربنا، تمام ہمارے رب کی طرف سے ہیں، وما یذکر الا اولو الالباب، اور سمجھانے سے وہی سمجھتے ہیں، نصیحت وہی لیتے، وما یذکر، نصیحت نہیں لیتے، الا، مگر وہ لوگ لیتے ہیں، اولو الالباب، جن کو عقل ہو۔ الباب جمع لب کی ہے نا، لب دماغ کو، مغز کو کہتے ہیں۔ تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔
پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ عیسائیوں کے دلوں میں توحید اور رسالت سے متعلق بعض شبہات تھے جنہیں ایک ایک کر کے اس صورت میں دور کیا گیا ہے۔ ان کا پہلا شبہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں روح اللہ کا لفظ ہے، کلمت اللہ کا لفظ ہے، اور ہمارے انجیل میں ابن اللہ کا لفظ ہے، اور اس قسم کے اور کئی الفاظ آئے ہوئے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ایک خاص نسبت ہے جس کی بنا پر وہ اللہ کے نائب ہیں، اور اللہ نے ان کو غیبدانی اور حاجت روائی کی خصوصی اختیارات دے رکھے ہیں، کیونکہ روح اللہ ہے اور کلمت اللہ ہے، اور یہ وہ متشابہات الفاظ ہیں۔ چنانچہ اگلی آیت میں ان کے اسی شبہ کا جواب دیا گیا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ کتاب خدا ہی کی نازل کی ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق روح اللہ اور کلمت اللہ کے الفاظ موجود ہیں، مگر اس کی آیتیں اپنے مفہوم اور معنی کے اعتبار سے دو قسم کی ہیں، ایک محکم، قرآن کی آیتیں ایک محکم، دو متشابہ۔ محکم تو وہ ہے جن کا معنی متفق علیہ اور مفہوم معقول اور قابل فہم ہو اور اس کے ترجمے پر اتفاق یعنی اجماع ہو، اور متشابہ وہ ہیں جن کی تعویل مختلف فی ہے، یعنی اس کی تعویل میں، معنی میں، مقصد میں اختلاف ہو اور ان کا ظاہر فہم سے بالا ہو، مثلا حروف مقطعات الف لام میم اور ید اللہ قرآن میں آتا ہے، روح اللہ، کلمت اللہ وغیرہ۔ تو ہن ام الکتاب یعنی کتاب کی اصل اور مرکزی حصہ اور احکام کا محور یہی محکمات ہیں۔ جتنے احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں ان میں متشابہات نہیں، سب محکمات ہیں۔ احکام انہی سے ثابت ہوں گے، نہ کہ متشابہات سے، بلکہ متشابہات کا مفہوم محکمات کی روشنی میں متعین کیا جائے گا۔ وہ ترازو یہ ہے ہمارا، ہم ان متشابہات کا معنی وہی لیں گے جو محکم کے مقابلے میں نہ ہے، متشابہات کا وہی مقصد اور مفہوم لیں گے جو آیات محکمات کا الٹ نہ ہو۔ اگر اس کے الٹ آتے ہو تو وہ تعبیر ہمارا غلط ہوگا۔ زیغ سے دل کی کجی، حق سے روگردانی اور ہوائے نفس کی طرف میلان مراد ہے۔ فتنہ سے مراد شر و فساد، یعنی جن لوگوں کے دل حق سے متنفر اور باطل کی طرف مائل ہیں وہ محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جس سے ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں مختلف قسم کے شکوک و شبہات پیدا کریں۔ وہ متشابہات کے اصل مفہوم کی کرید میں لگ جاتے ہیں، جب ان کا اصل مفہوم حاصل نہیں کر پاتے تو مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ جملہ جو یتبعون کی ضمیر سے حال ہے، یعنی یہ بدباطن لوگ متشابہات کا اصل مفہوم معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ ناممکن ہے، کیونکہ متشابہات کا صحیح علم تو صرف خدا کو ہے، ان کو اور کوئی نہیں جانتا، کیونکہ ان کا علم اللہ نے اپنے ساتھ مخصوص کر رکھا ہے۔ واللہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ پر وقف لازم ہے، اور اس کے بعد نیا جملہ ہے۔ مطلب یہ کہ متشابہات کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، جیسا کہ ابن عباس، عائشہ، ابن عمر، ابن مسعود، ابی ابن کعب، عمر بن عبدالعزیز، عروہ ابن زبیر، امام مالک، ابو عبید، کسائی، فرا، اخفش رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے منقول ہے۔ اسی طرح زائغین کا حال تھا، تو وہ تو زائغین کا حال تھا، اب راسخین کا حال بھی سن لیجیے۔ والراسخون فی العلم وہ لوگ ہیں جو علم دین میں پختہ کار اور فہم سلیم اور طبع مستقیم کے مالک ہیں۔ وہ متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ یہ متشابہات اللہ کی طرف سے ہیں اور ان سے اللہ کی مراد برحق ہے۔ راسخ فی العلم سے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ متشابہات کو محکمات کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر محکمات کی روشنی میں ان کا کوئی مفہوم ان کی سمجھ میں آ جائے تو محکمات کی طرح اس پر بھی عمل کر لیتے ہیں،
لیکن اگر کوئی مفہوم سمجھ میں نہ آئے تو پھر خاموش ہو جاتے ہیں اور صرف ایمان بالمتشابہات پر ہی اکتفا کرتے ہیں اور محض اندازہ اور ظن اور تخمین سے ان کا کوئی مفہوم متعین کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ لفظی روح اللہ اور کلمت اللہ بھی چونکہ متشابہات ہیں، اس لیے ان کا صحیح مفہوم خدا کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ اندازے سے عیسائیوں نے جو ان الفاظ کا مفہوم سمجھ رکھا ہے اور جس کی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود اور الہ بنا لیا ہے، یہ سب ان کی کجروی اور کور باطنی کا نتیجہ ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت صرف وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جن کی عقل سلیم ہے اور جن کے ذہن صاف ہو۔ اس سے راسخین فی العلم کی دعا ہے۔ آگے پھر یہاں تک یہ بات واضح ہوگی۔ آگے پھر ربنا لا تزغ قلوبنا، پہلے اللہ نے فرمایا کہ نا فاما الذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں کجی ہو، کج روی ہو، وہ لوگ جو ہیں متشابہات کا پیچھا کرتے ہیں۔ یہاں جو راسخون فی العلم ہیں وہ سب سے پہلے جو دعا مانگتے ہیں، سب سے پہلا لفظ ان کا یہ ہے کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں میں کجی نہ لائی، ہمارے دلوں کو نہ پیری، بعد اذ ہدایتنا، اس کے بعد جب آپ نے ہمیں ہدایت کے نعمت سے سرفراز فرمایا۔ تو لا تزغ یعنی ہمارے دلوں میں ان لوگوں کی طرح کجروی اور دین سے پیرنا اور متشابہات کا پیچھا کرنے والا مادہ ہم میں نہ لائیے۔ جب آپ نے ہمیں ہدایت نصیب کی، وَهَبْ لَنَا، اور ہمیں عنایت فرما، من لدن کا، اپنی طرف سے، رحمت مہربانی، انک انت الوہاب، انک انت الوہاب، بے شک تو سب کچھ دینے والے ہیں۔ وہاب ہبہ سے ہیں، بلا عوض کسی چیز کو دینا، گفٹ کرنا۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک جامع الناس، آپ جمع کرنے والے ہیں لوگوں کے، لیوم، ایک ایسے دن میں، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ریب تردد کو کہتے ہیں، چند لمحوں کے لیے جو تردد ہوتا ہے، لیفٹ پہ جائیں یا رائٹ پہ جائیں، اور اچانک آدمی وہ بورڈ دیکھ لے کہ فلاں اس طرف، تو وہ فوراً اس طرف مڑ جاتا ہے، اس کو تردد کہتے ہیں۔ یعنی لار جس میں ذرا بر تردد نہیں ہے۔ ان اللہ، اللہ تعالیٰ، لا یخلف المیعاد، اپنے وعدے کے خلاف اللہ تعالیٰ نہیں کرتے۔ ان الذین کفروا، یہاں سے آگے جو ہے تخویفی اخروی، یہ جو کافر لوگ ہیں، بے شک جو لوگ کافر ہیں، لن تغنی عنہم، لام نون جب مضارع پہ داخل ہو جاتا ہے تو وہ مستقبل کو منفی کر دیتا ہے۔ ہرگز کام نہیں آئیں گے، عنہم ان کی طرف سے، اموالہم ان کے مال دولت، ولا اولادہم نہ ان کی اولاد، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، شیء ذرا برابر، واولئک اور یہ کافر، ہم وقود النار، یہی آگ کا ایندھن ہے، گویا کہ بالن ہے۔ قیامت کے ذکر کے ساتھ کافروں کا انجام بھی بتلا دیا کہ ان کو کوئی چیز دنیا اور آخرت میں خدائی سزا سے نہیں بچا سکتی، جیسا کہ میں ابتدائی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان آیات میں اصلی خطاب وفد نجران کو، 60 رکنی وفد کو تھا، جسے عیسائی مذہب و قوم کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت کہنا چاہیے۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کی سیرت سے نقل کیا ہے کہ جس وقت یہ وفد نجران سے بقصد مدینہ روانہ ہوا تو ان کا بڑا پادری ابو حارثہ بن علقمہ خچر پر سوار تھا۔ خچر نے ٹوکر کھائی تو اس کے بھائی کرز بن علقمہ کی زبان سے نکلا، تعس الابعد، تعس الابعد، ابعد سے مراد نبی علیہ السلام تھے، العیاذ باللہ۔ ابو حارثہ نے کہا تعست امک، کرز نے حیران ہو کر اس کلمے کا سبب پوچھا
ابو حارثہ نے کہا واللہ ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی منتظر ہیں جن کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی ہے۔ کرز نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ بولا لأن هؤلاء الملوك اعطونا اموالا كثيرة واكرمونا فلو آمنا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم لاخذوا منا كل هذه الاشياء، اگر ہم نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو یہ بادشاہ جو بے شمار دولت ہم کو دے رہے ہیں اور اعزاز و اکرام کر رہے ہیں یہ سب واپس کر لیں گے۔ کرز نے کہا، کرز نے اس کا کلمہ کو اپنے دل میں رکھا کہ اچھا، اور آخر کار یہی کلمہ ان کے اسلام لانے کا سبب بھی بنا رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے نزدیک ان آیات میں ابو حارثہ کے انہی کلمات کا جواب ہے۔ گویا دلائل عقلیہ، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے ان کے فاسد عقیدے کا رد کر کے متنبی فرما دیا کہ حق کے واضح ہونے کے بعد جو لوگ محض دنیاوی فائدے کے لیے، دنیا کی فائدے کے خاطر ایمان نہیں لاتے، وہ خوب سمجھ لے کہ مال دولت اور جتے نہ ان کی دنیا میں خدائی سزا سے بچا سکتے ہیں نہ آخرت میں عذاب سے۔ چنانچہ اس کی تازہ مثال ابھی بدر کے موقع پر مسلمان اور مشرکین کی لڑائی میں دیکھ چکے ہو۔ دنیا کی بہار محض چند روزہ ہے، مستقبل کی کامیابی انہی کے لیے ہے جو خدا سے ڈرتے اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ دور تک یہ مضمون انشاءاللہ چل رہا ہے 80 آیت تک۔ آگے فرماتے ہیں کَدَأْبِ آلِ فرعون، دَأْبُهُمْ کَدَأْبِ آلِ فرعون۔ کَدَأْبِ آلِ فرعون سے پہلے دأب مخذوف ہیں۔ دأب دستور کو کہتے ہیں، طور طریقہ، چال چلن۔ کَدَأْبِ آلِ فرعون، چال چلن ان کا آل فرعونیوں کا ہے، والذین من قبلہم، اور جو فرعون سے بھی پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، بس پکڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کے مقابلے میں، بدلے میں، واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، یعنی کسی کے ٹالے ٹل نہیں سکتا، اور جس طرح وہ پکڑے گئے تم بھی خدا کی پکڑ میں آنے والے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔